ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ، نبی توبہ، نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ الجمعہ کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مالک اپنی رحمت سے کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کے فضل سے ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے اس پروردگار کی خاص رحمت اور اس کے احسان کے ساتھ اللہ کے گھر میں مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے دو شرائط کے ساتھ، وہ اس کے ثواب کی امید کرتا ہے اور اللہ کے نبی کا جو اس کے اوپر وعدہ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ پاک اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 40 نیکی کے کام ہیں، 40 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ کر لے، کس نیت کے ساتھ؟ فرمایا کہ ثواب کی نیت کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ، وتصدیق موعودہا، اور اس ثواب کا جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا کہ اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس وعدے کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو قبول کر کے اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس ایمان اور یقین سے جو عمل آپ کریں گے 40 خصلتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ایک دودھ دینے والی بکری آپ کسی غریب کو صدقے کے اندر دے دیں۔ دودھ دینے والا جانور کہ یہ خود بھی دودھ پیے، اس کے بچے بھی دودھ پئیں، یہ ان میں سب سے بڑا کام ہے۔ ان 40 کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے، باقی 39 کام اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں اس سے بھی۔ اب ایک بکری کے اوپر کتنا خرچہ آ جائے گا بندے کا؟ باقی کام اس سے چھوٹے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہم گننے بیٹھ گئے کہ وہ کون کون سے کام ہیں باقی۔ کہتے ہیں رد السلامی، وہ کسی مسلمان کا پیار محبت سے اس کے سلام کا جواب دے دینا، اس پر بھی اللہ جنت عطا کر دیتا۔ وتشمیت العاطشی، کسی کو چھینک آئی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، آگے سے آپ کہہ دیں یرحمک اللہ، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بندے کو جنت عطا فرما دیتے۔ وَأَمَاتَةَ الْعَزَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل ہی اللہ قبول کر لے تو بندے کو اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی سماحت ہے ہمارے دین کے اندر، کتنا کرم ہے اس اللہ کا، کتنی رحمتیں ہیں اس مالک کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے نا، جو بندہ جمعے سے پہلے مسجد میں چل کر آتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے جمعے کے دن آنا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے تیار ہو کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر
دل کے اندر ایمان کو تازہ کر کے کہ میں اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں جا رہا ہوں، تو آ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنا، مانگنا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ جو دوست اور ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں نا، میں ایک بات اور کر کے پھر اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ آج کل معاشی پریشانی جو ہے نا وہ بہت عروج کے اوپر ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آمدن بہت تھوڑی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے میرے بھائی جو ہیں نا، توجہ سے بات سن لیں، یہ بڑی اللہ کے فضل سے آپ کے کام آنے والی بات ہے۔ وہ مسلمان جو اس معاشی پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس کا شکار ہے، وہ خطبہ جمعہ جو ہے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، جتنے رکعت اللہ نے مقدر میں لکھے ہیں 2 4 6 نفل پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگ لے، خطبہ توجہ کے ساتھ سن لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کے عمل کے بدلے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیں۔ یہ خطبہ جمعہ کے متعلق آیات ہیں سورہ جمعہ کے اندر، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ لوگو کاروبار چھوڑو، دکانیں بند کرو، دفتر بند کرو، جمعہ پڑھو، جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جمعہ توجہ سے، شوق سے، محبت سے پڑھنا تمہارا کام ہے، رزق کے خزانے کھول دینا اس اللہ کا کام۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں۔ حقیقت میں جمعہ وہی پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی اس کو اور مسئلہ ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقدمے میں، کسی جیل میں نہیں پھنسایا، تو بندے کا حق بنتا ہے کہ بندہ جمعے کا دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ 7 دنوں میں ایک دن اللہ کے لیے بندہ وقف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج جو بات میں نے عرض کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، انتہائی اہم بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے معاشرہ جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، بے شمار جہالتیں تھیں، بے شمار، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ شراب پینا معاشرے کے اندر عام تھا، اس کو فخر، تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ زنا کاری کے اڈے جو ہیں وہ قائم تھے، اور لوگوں کے، یتیموں کے، غریبوں کے، کمزوروں کے حق دبا لینا یہ چودھر سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑا چودھری ہے جی، اس نے لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا اس معاشرے کے اندر، اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جہالتیں بے شمار تھیں، لیکن شرک کی جہالتیں اس سے بھی کئی گنا بڑی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے شرک کی جو جہالتیں تھیں، آج میں نے بتانا ہے آپ کو اللہ کی توفیق سے، نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں 10 قسم کا شرک جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ 10 قسم کا شرک جو ہے اس معاشرے کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح اس شرک کو ختم کیا ہے، کس چیز کے ساتھ اس شرک کو ختم کیا ہے، اور کتنی تکالیف برداشت کر کے اللہ کے نبی نے یہ توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کے وقت معاشرے کے اندر 10 طرح کا شرک جو ہے وہ رواج پا چکا تھا۔ سب سے پہلا شرک جو تھا بڑا مشہور و معروف ہے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی شرک ہے، جس کو کہتے ہیں بت پرستی کا شرک۔ بتوں کو مٹی کے، لکڑ کے، اور جو ہے وہ بت پتھر کے گھڑ کر لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، اس کے سامنے دعائیں کرتے تھے، اس کو پکارتے تھے۔ کائنات کے محبوب پیغمبر نے آ کر کہا لوگو سجدے کے لائق صرف ایک ذات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ پہلا شرک تھا اس معاشرے کا۔ اور دوسرا اس معاشرے کا شرک کیا تھا؟ ملائکہ پرستی، فرشتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔
مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب فرشتوں کو پکارتے ہیں نا تو چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں، تو جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، وسیلہ اور واسطہ بن جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تو اس لیے وہ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے۔ اور تیسرا شرک جو اس معاشرے کے اندر تھا وہ جنات پرستی تھی، جنوں کی پرستش کی جاتی تھی اس معاشرے میں۔ مشرکین مکہ جنوں کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کئی ایک مقامات کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ انہوں نے اللہ کے شریکوں میں جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ وہ کیسے شرک کرتے تھے؟ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، مشرکین مکہ جب کسی وادی کے اندر سفر میں ہوتے، کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے، کسی صحرا میں پڑاؤ ڈالتے، کسی جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالتے، تو وہاں پہ جا کر سب سے پہلے کیا کرتے؟ بلند آواز میں کہتے کہ ہم اس وادی، اس جنگل، اس صحرا کے اندر جو سب سے بڑا جن ہے نا، ہم اس کی پناہ کے اندر آتے ہیں۔ وہ اس کی پناہ مانگتے کہ تاکہ ہم جنوں کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ وہ کہتے کہ اس وادی کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں باقی جنوں کی شرارتوں سے بچائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کہا میرے صحابہ تم جب سفر کرو کسی وادی میں، کسی جنگل میں، کسی صحرا میں جب پڑاؤ ڈالو تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، تم نے یہ کہنا ہے کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہ میں اپنے لوگوں کے رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی۔ تیسرا شرک ان کے اندر کیا تھا؟ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اور چوتھا شرک اس معاشرے کے اندر کیا تھا؟ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی؟ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کہتے تھے ہماری قسمت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ستاروں کے ساتھ۔ میرا تا جی ستارہ ہی گردش دے اندر ہے۔ آج کل بھی آندے نے میرا تا قسمت دا ستارہ جڑا وہ گردش اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قسمت بنتی بھی ستاروں سے ہے، قسمت بگڑتی بھی ستاروں سے ہے، صحت ملتی ہے ستاروں سے، امیری اور غریبی کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہے۔ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سفر کے اندر تھے، رات کو بارش ہوگی، صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ آج رات کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول بارش کا تعلق کفر کے ساتھ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا مطرت بنوع قضا و قضا و قضا، فلاں ستارے فلاں ستارے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فرمایا انہوں نے اللہ کا کفر کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اللہ پر ایمان لائے۔ تو یہ شرک ان کے اندر عام تھا۔ کتنے شرک ہو گئے جی؟ 4 شرک میں نے بیان کر دیے۔ پہلا شرک کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرا شرک کیا تھا؟ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، فرشتوں کی پرستش۔ اور تیسرا شرک کیا تھا؟ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور چوتھا شرک کیا تھا؟ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیتے جائیں۔ ہمارے ماحول میں تو نہیں ہے نا کوئی ستارہ پرست، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کے پاس تو کلمہ نہیں تھا، کلام نہیں تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، رحمت للعالمین پیغمبر ان میں نہیں آئے تھے، اس لیے وہ تو بھٹکے ہوئے تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہم تو نہیں نا کہتے کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری قسمت بدلتی ہے۔ ہمارے اندر تو ایسا کوئی نہیں ہے نا۔ یہ ڈائجسٹ اور اخبارات بھری پڑی ہیں،
لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے، تمہارا ستارہ فلاں ہے، فلاں ستارے والے اس مہینے گھر سے نہ نکلیں بیماری آئے گی، فلاں ستارے والے اس مہینے کاروبار نہ کریں ان کو گھاٹا آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ تو بدو تھے، جاہل تھے کہ ان کے پاس کلمہ اور قرآن نہیں تھا، ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام نہیں تھے۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نبی پاک جیسی ذات کے اوپر ایمان لا کر پھر بھی ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ دعا کرے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے محفوظ فرما دے۔ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور پانچواں شرک ان کا کیا تھا؟ آباء و اجداد کی پوجا، باپ دادے کی پوجا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن سناتے، نبی پاک علیہ السلام دین کی بات ان کو بتاتے، قرآن پڑھ کے ان کو سناتے، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ سناؤ ہمیں، دین کی بات نہ کرو، ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں بتا دیا ہمیں وہی کافی ہے۔ وہ باپ دادا کے پیچھے چلتے تھے۔ ذرا غور کریں، کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ دین کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، سنت کی بات آئے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی بات آئے، یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں جی نہیں جناب ساڈا او جی ابو جی نہیں مانتے، او جی چاچا جی نہیں مانتے، او جی رشتہ دار نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شادی آتی ہے، خوشی آتی ہے تو کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی منڈا نہیں راضی جی، شادی کیڑی روز روز کرنی۔ جو جہان کی خرافات ہوتی ہیں وہ شادی کے اوپر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ویکھو جی منڈے دا چاچا جڑا ہے نا وہ کہندا میں جانجے چ بہنا ہی نہیں جے تسی ڈھول نہیں بجاونا۔ ہم تو باپ دادے کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ کافر تھے جو کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں دین دیا ہے نا وہی کافی ہے۔ آج باپ دادا کے دین پہ تو نہیں ہیں ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں۔ ان کا یہ پانچواں شرک تھا۔ چھٹا شرک، نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی سی تو تین طرح کے لوگ تھے۔ یہ پہلا گروہ تھا مشرکین مکہ کا، دوسرا گروہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا، یہ بھی وجود تھے اور یہ بھی شرک کرتے تھے۔ 5 شرک جو ہے وہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اور 2 شرک جو ہیں یہ یہودی اور عیسائی کرتے تھے۔ چھٹا شرک جو ان کا وہ کیا تھا؟ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یہ ان کا شرک تھا۔ اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے۔ ان کے معجزات دیکھ کر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادرزار کوڑی کو، اندھے کو وہ درست کر دیتے ہیں، گھروں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے وہ بتا دیتے تھے۔ یہ تو ان کے معجزات تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ ان معجزات کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرک تھا ان کا، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے شرک کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ یہ عیسائیوں کا شرک تھا۔ یہودیوں کا شرک کیا تھا؟ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا شرک تھا۔ ان کا 7واں شرک جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہی رائج تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے اماموں کو، درویشوں کو اور اپنے مولویوں کو رب سمجھتے تھے۔ یہ بات بڑی توجہ والی ہے۔ اپنے درویشوں کو، اماموں کو، مولویوں کو، اپنے پیروں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے اماموں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا تھا۔ یہ ان کے اندر شرک تھا، بہت بڑا شرک تھا، اور اتنا اس کی گہری جڑیں ہیں کہ آج تک امت اس شرک سے جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکی۔ اپنے اماموں کو، پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عدی جب یہ عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہتے ہیں جی آپ بھی سچے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے یہ بھی سچا ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ بھی سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسائیوں
تم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے پیروں اور مولویوں کو رب نہیں کہا تھا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا عدی یہ بتاؤ تمہارے پیر اور مولوی جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے؟ جی ہاں۔ جس کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال مانتے تھے؟ جی ہاں۔ جو دین کے اندر داخل کر دیتے تھے تم اس کو دین سمجھتے تھے؟ جی ہاں۔ جو چیز دین سے نکال دیتے تھے تم اس کو دین سے باہر سمجھتے تھے؟ جی ہاں۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، دین تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو حلال کرے وہ حلال ہے۔ یعنی کہ وہ تورات اور انجیل کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تھے، وہ اپنے اماموں اور پیروں کے فتووں پر زندگی بسر کرتے تھے۔ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی دین ہے، جو امام صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ ذرا غور کر لے، دیکھ لے اپنی زندگی کے اندر کہ اس شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے قرآن نے کہا انہوں نے اپنے درویشوں اور مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا تھا۔ دین اللہ کا ہے، دین قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، دین نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ بھی تورات انجیل کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور درویشوں کی مانتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن حدیث کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہمارے امام، ہماری فقہ، ہمارا یہ کام، ہمارے یہ امام صاحب انہوں نے یہ فرما دیا ہے۔ امام آنکھوں سر آنکھوں پر، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی احترام، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ امام ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کا فتویٰ دین نہیں ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے۔ اماموں کا جو فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ دین ہے۔ لیکن ہر بات کو دین سمجھ کر مانتے جانا، فرمایا یہ ان کو رب بنانا ہے۔ یہ ان کا 7واں شرک تھا۔ یہود و نصارہ کے اندر 8واں شرک جو تھا، خطرناک ترین شرک، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، قبور انبیاء و صالحین مساجدا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک اللہ کے ولی جو تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ ان کے اندر شرک تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک بندے اللہ کے ولی جو تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بھی یہود و نصارہ کے اندر شرک اس وقت عام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو ملانے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی عبادت کرانے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا نا انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھ کو اور میری ماں کو سجدہ کرو؟ وہ کہیں گے اللہ نہیں، ہمارے تو لائق ہی نہیں تھا کہ ہم یہ بات کہتے، یہ تو خود ان بدبختوں نے کیا ہے، یہ تو ہمارے مرنے کے بعد خود انہوں نے سارے کام گڑے ہیں، انہوں نے ہماری قبروں کو سجدہ کیا ہے، انہوں نے ہماری ذات کو سجدہ کیا ہے، نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اس شرک سے ہم کو محفوظ فرمائے، یا اللہ اس لعنت سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پرانے زمانے تو ہوتے تھے نا، کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کوئی بندہ کہتا تھا نا یار قبروں کو سجدہ نہ کرو تو کہتے چپ کرو گستاخ ہو تسی بھابی ہو، تانوں کی پتہ قبر میں تو کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں۔ لو آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ نیٹ کھولیں، آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، سینکڑوں کلپ مل جائیں گے سجدہ کرتے ہوئے قبروں کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے وقت میں یہ شرک بھی ہوتا تھا کہ نیک بندوں کی اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا جاتا۔ اور 9واں شرک اس وقت جو تھا، کفر جو تھا، وہ جادوگری کا کفر تھا، جادوگری کا شرک تھا۔ یہ بھی یہودی بدبخت کرتے تھے، لوگوں کی خوشیوں کو لوٹنے کے لیے حسد کرتے، شرارتیں کرتے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا کرتے تھے۔ اور آخری شرک جو تھا، یہ تیسری پارٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، وہ منافقوں کی پارٹی تھی۔ ایک مشرکین مکہ تھے، 5 شرک وہ کرتے تھے، ایک یہودی اور عیسائی تھے، 3 شرک جو ہیں وہ یہ کرتے تھے، اور منافقین جو تھے وہ بھی شرک کرتے تھے۔
قرآن نے ان کا بھی شرک اور ان کا کفر جو ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ التحاکم الی الطاغوت، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروانا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو، آپ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے پہ راضی ہو جانا، یہ بھی شرک ہے۔ منافقین یہ شرک کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ایک نام کا مسلمان منافق تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کے ساتھ، فیصلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں دے دیا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا۔ اب اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ یہ تو فیصلہ نہیں ہے۔ وہ فیصلہ لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، جب دیکھیں گے میں مسلمان ہوں وہ کافر ہے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اللہ کے قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلے کے لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی باتیں سنی، اس یہودی نے نا باتوں کے اندر یہ بات بھی کر دی، عمر یہ فیصلہ تمہارے رسول نے میرے حق میں دے دیا ہے۔ جب اتنی بات سنی، اس نام کے مسلمان منافق کو حضرت عمر کہتے ہیں ٹھہرو یہاں پہ، میں گھر سے آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور آ کر اس کی گردن اتار دی۔ اب مدینے کے اندر شور برپا ہو گیا کہ ایک مسلمان کی گردن اتار دی گئی ہے، لہذا ہم اس کا قصاص لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان تھے کہ عمر تم نے ایک بھلے نام کا مسلمان تھا لیکن تھا تو مسلمان کہلاتا، اس کے قتل کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے رب نے فیصلہ کر دیا، وہی نازل ہوگی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، میرے محبوب پریشان نہ ہو، مجھے تمہارے رب کی قسم ہے یہ مومن تھا ہی نہیں، تو اس کا قصاص کیسے؟ جب کافر قتل ہوا ہے، جب منافق قتل ہوا ہے، جب مشرک قتل ہوا ہے، جب اللہ کا باغی قتل ہوا ہے، تو پھر قصاص کس بات؟ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن تھا ہی نہیں۔ فرمایا اور کوئی مومن ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو یہ شرک جو ہے یہ منافق کرتے تھے۔ یہ 10 طرح کے شرک نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر تھے۔ اب آئیے دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے، کائنات کے محبوب پیغمبر نے جن کی امانت اور دیانت کی باتیں بھی وہ کرتے تھے، جن کے حسن کے تذکرے بھی وہ کرتے تھے، جن کی شرافت کی گواہیاں بھی وہ دیتے تھے، جن کے بالوں کے تذکرے اور حسن کے تذکرے بھی وہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب میرے محبوب پیغمبر نے کہا لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لوگوں ملائکہ کی پوجا چھوڑ دو، لوگوں جنات کی پوجا چھوڑ دو، لوگوں آباء و اجداد کی پوجا چھوڑ دیا کرو، لوگوں تم اپنے مولویوں کو اور پیروں کو رب نہ بناؤ، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ نہ کرو، جادو نہ کیا کرو، جب ان کو کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہو جایا کرو، سارے شرکوں کا خلاصہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ سارے کے سارے شرکوں سے بیزار ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جب یہ بات کی، وہی جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی جو آپ کی عزت کے تذکرے کرتے، آپ کی شرافت کی گواہیاں دیتے، وہی جو کہتے کہ ہمارے اندر اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان کوئی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، وہ بدبخت اسی وقت بدل گئے، وہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں، جن کو صادق اور امین کہتے تھے انہی کو کذاب کہنے لگے۔ یہاں تک بس ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں توحید کے لیے اگر مخلص ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، توحید کے لیے اگر کام کرتے ہو، پھر تانے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، پھر تمہارے اوپر الزام تراشیاں ہوں گی، پھر تمہیں گستاخ کہا جائے گا، پھر تمہیں جو ہے بد ادب کہا جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا تمہیں کہا جائے۔ وہ کائنات کے سب سے سچے پیغمبر تھے، ان کو کہتے ہیں ھذا کذاب، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹے نبی ہیں۔ یہ تانے تمہیں لینے پڑیں گے اگر تم توحید خالص کی دعوت لوگوں کو دیتے ہو، اگر توحید کی بات کرتے ہو، ایک اللہ کی بات کرتے ہو، پھر لوگ ناراض بھی ہوں گے، پھر یہاں پر بس نہیں ہوگا، لوگ تکلیفیں بھی دیں گے۔
کائنات کے محبوب پیغمبر نے کبھی کسی کو تکلیف دی، کبھی کسی کو گالی نکالی، کبھی کسی کا حق کھایا، کبھی کسی کی عزت کی طرف نظر اٹھائی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے محبوب ہر گناہ سے پاک تھے۔ میرے اللہ نے پاک صاف ہستی کو پیدا فرمایا تھا، لیکن کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز پر سارے دشمن ہو گئے ہیں، تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ ابو جہل جو ہے وہ پتھر مار رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط لعین بدبخت کافر نے کیا کیا؟ وہ ایک چادر لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے گلے کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر حنکن شدیدن اس کو جو ہے اس طرح وٹ جو ہے وہ دیتا ہے، وٹ چڑھا کے چادر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے گلے تک، اور یہاں پر نشان جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، وہ کھینچتا ہے زور زور کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ منظر دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوڑ کر آئے، اس کو دھکا دیا، نبی پاک علیہ السلام کو چھڑایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور لوگوں کیا جرم ہے میرے محبوب کا، کیا جرم ہے ان کا جو اتنا ظلم کر رہے ہو؟ یہی جرم ہے نا، ان یقول ربی اللہ، یہ یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی تمہارا دستگیر ہے، ایک اللہ ہی تمہاری مشکلات ٹالنے والا ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، ایک اللہ سے مدد مانگا کرو۔ ان یقول ربی اللہ، کیا جرم ہے؟ نہ تمہارا مال کھایا، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا، نہ تمہیں گالی دی، نہ تمہیں کوئی تانا دیا، صرف یہی جرم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان یقول ربی اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے پیارے حبیب یہ تو بتائیں کہ احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ احد کا مارکہ جانتے ہیں نا؟ احد کے مارکے میں نبی پاک علیہ السلام یہ چہرہ مبارک زخمی تھا اور دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، خون جاری تھا، اور اس حالت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے میدان احد میں دیکھا 70 لاشیں جو ہیں آپ کی نگاہ کے سامنے پڑی تھی۔ یہ کہنا اور سننا اور بات ہے بھائی جان، کسی گاؤں کے اندر 4 لاشیں گر جائیں نا، پورا گاؤں ہل جاتا ہے، زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ 10 قتل ہو جائیں کسی گاؤں کے اندر، زمین لرزنے لگتی ہے۔ وہ کیا منظر تھا، وہ میرے محبوب نے کیسے برداشت کیا تھا جب خود بھی زخمی تھے اور 70 لاشیں مسلمانوں کی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر قبر کے اندر ڈالی تھی۔ 70 لاشیں تھی سامنے، ایک لاش کوئی برداشت کر کے دکھائے، 70 لاشیں اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے قبر کے اندر دفن کیا۔ اس دن سے بھی سخت دن کوئی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب میں مکے کو چھوڑ کر طائف کے اندر گیا، دل میں خیال تھا کہ مکے والے میری بات کو نہیں مانتے تو طائف والوں میں سے کوئی مان لے گا۔ میں وہاں پہ پہنچا، میں وہاں کے سب سے بڑے قبیلے کے بڑے سردار کو میں نے دعوت دی، اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ میں ہر قبیلے کے سردار کے پاس پہنچا، کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ طائف کی گلیوں میں میں پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا، اور میں ایک ایک بندے کے کمر کو، اس کے کپڑے کو، اس کی چادر کو پکڑ کے کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک ایک بندے کو میں نے دعوت دی کہ یار کوئی ایک ہی میری بات مان لے، کہہ دو اللہ ایک ہے، مان لو اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کسی ایک نے طائف میں میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور عباش گنڈے میرے پیچھے لگا دیے، وہ میرے اوپر آوازیں کستے تھے اور میرے اوپر پتھر پھینکتے تھے، میں کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور وہ آگے سے بدتمیزی کرتے تھے، پتھر مار کے مجھے لہو لہان کر دیا۔ عائشہ اس سے سخت دن میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ اپنی ذات کے لیے پتھر نہیں کھائے، اپنے خاندان کے لیے پتھر نہیں کھائے، آپ نے پتھر اس لیے نہیں کھائے کہ آپ کو ووٹ چاہیے تھے، آپ اس لیے پتھر کھا رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دے دو۔ یہ 10 طرح کے شرک
جو تمہارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے سخت دن میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب نے ہر قربانی دی ہے اس توحید کے لیے، اس توحید کے لیے قربانی دی ہے۔ نہ آپ نے کسی کو تانا دیا، نہ آپ نے کسی کے آگے جو ہے کسی کو الزام دیا، نہ آپ نے کسی کے اوپر پتھر پھینکے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قربانیاں دیں، برداشت کیا، صبر کیا، حوصلہ کیا۔ جنہوں نے گالیاں دی ان کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے پتھر مارے ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کی۔ آپ نے کہا طائف والوں کو ختم نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ توحید کو ماننے والے پیدا کر دے گا۔ دعائیں دیں، پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے الزام لگائے ان کے لیے آپ نے دعائیں کی، اور ساتھ کیا کیا؟ تیسری اور آخری بات ہے، ساتھ یہ کیا جو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے نبی نے تانوں کے مقابلے میں تانے نہیں دیے، الزامات کے مقابلے میں الزامات نہیں لگائے، ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کیا، پتھروں کے مقابلے میں پتھر نہیں پھینکے۔ وہ پتھر پھینکتے تھے، میرے نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے۔ میرے محبوب نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے، جھنڈیاں لگا لینا بھی بڑا آسان ہے، بازاروں کے اندر جلوس نکال لینا اور شغل میلہ ایک دن کے لیے کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن قربانیاں پیش کرنا، پتھروں کے اوپر صبر کرنا، توحید کے لیے گالیاں کھانا، توحید کے لیے الزامات لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن سنایا آپ نے، یتلو علیہم آیاتہ۔ شرک کیوں ہوتے تھے اور آج شرک کیوں ہوتا ہے؟ موازنہ کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر۔ بیریوں کے پتے لوگ کیوں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی برکت کے لیے، اس بیری کے پتے لے آؤ برکت ہوگی، اس قبر کی مٹی لے آؤ اس میں بڑی برکت ہوگی، یہ چھلا کڑا اور دھاگا باندھ لو اس کے اندر بڑی برکت ہوگی۔ میرے محبوب نے کہا لوگوں، نہ کڑے چھلے اور دھاگے کے اندر برکت ہے، نہ کسی بیر اور بیری کے اندر برکت ہے، نہ کسی ڈھیری کے اندر برکت ہے۔ برکت چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انزلنا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ لوگوں برکتیں چاہتے ہو، یہ قرآن اللہ نے برکت بنا کے نازل کر دیا ہے، اس قرآن کو تھام لو، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تمہیں برکتیں اللہ دے گا۔ تمہاری صحت میں برکتیں لینی ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تم نے رزق میں برکتیں لینی ہیں قرآن سے جڑ جاؤ، تم نے گھر بار کے اندر برکتیں لینی ہیں تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ میرے محبوب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ آج ہمارا قرآن سے کتنا کو تعلق ہے؟ میں نے ایک دو جمعے پہلے بھی پوچھا تھا کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ایک سال کے اندر ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں؟ ایک مہینے کی بات نہیں کی کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک پارہ پڑھنے میں، در در کے دھکے کھاتے ہیں، برکتیں نہیں ہیں گھر کے اندر، مصیبتیں اور پریشانی ہیں جی، قرآن نہیں پڑھتے ہم۔ یہ قرآن تو آئے ہی تمہارے لیے تھا، یہ تو برکتوں والی کتاب تھا۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے برکت کیسے ملے گی؟ غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کر گھر میں رکھ لیں، برکت کیسے ملے گی اس سے؟ کہ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر سایہ کر کے اس کو رخصت کر دیں، برکت کیسے ملے گی؟ کہ جو فوت ہو گئے بس ان کی قبر کے اوپر جا کر فاتحہ خوانی کر دیں۔ لیدبروا آیاتہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم قرآن کی آیتوں کو غور کرنا شروع کر دو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا شروع کر دو، تم سمجھتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا کر دے گا۔ برکتیں یہ تھیں کہ قرآن کو سمجھتے۔ لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے برکت تمہیں ملے۔ برکت کیسے ملے گی؟ قرآن کی آیات کو پڑھو۔ ایم اے کر لی ہے، یار میں کہتا ہوں محرومی یہ نہیں ہے، کسی کے بیٹے نے ایم اے نہیں کیا یہ محرومی نہیں ہے، کسی کے بیٹے نے بی اے نہیں کیا یہ محرومی نہیں ہے،
اصل محرومی یہ ہے کہ تیرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ غور کریں، ہم مجمع کے اندر، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر سننے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے مسلمان 60 سال 70 سال 80 سال کتنی عمر ہو گئی ہے؟ قرآن کے کتنے حصے کا ترجمہ پڑھا ابھی تک؟ کتنا ترجمہ ہم نے یاد کیا ہے؟ قرآن کو کتنا سمجھا ہے؟ دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن کے ترجمے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ برکتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں یہ کہنا ہوں، پنجابی میں رول رول کے مرے گا وہ بندہ، برکت نہیں ملے گی۔ جڑا قرآن تو دور ہو گیا، جو قرآن کے ساتھ دل نہیں لگاتا اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، جو قرآن کے ساتھ برکت نہیں لیتا اس کو کبھی برکت نہیں ملتی۔ بیماریاں ہیں اور کئی سال دھکے کھا رہے ہیں ہم حکیموں کے، ڈاکٹروں کے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے شفا بن جائے۔ وہ تو شفا ہے، یہ کتابیں شفا اللہ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ساری زندگی بیمار ہی رہتا ہے وہ جو قرآن سے شفا نہیں لیتا، اس کو کبھی شفا نہیں ملے گی جو قرآن سے شفا نہیں لیتا۔ قرآن پڑھ، تیرے دلوں کی صفائی ہو، تیرے دل کو شفا ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، آج سائنس بھی اس مسئلے کو پروف کر رہی ہے کہ انسان کے جسم کی بیماری سے پہلے کوئی اور چیز ہے جو بیمار ہوتی ہے، وہ روح ہے۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے۔ روح تندرست ہوگی تو جسم بھی تندرست ہوگا۔ تو روح کیسے تندرست ہوگی؟ روح کی غذا تو یہ قرآن ہے۔ تم کھاتے جو سیب، کیلے، مالٹے، تم کھاتے جو بکرے کا گوشت، مچھلی کا گوشت، تم دنیا جہان کی ہر اچھی سے اچھی خوراک کھاؤ، یہ جسم پلے گا، روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم روزانہ ایک پارہ قرآن کا پڑھو، تمہاری روح تندرست ہو جائے گی۔ روح تندرست ہوگی تو جسم بھی تندرست ہو جائے گا۔ اللہ دلوں کی بیماریاں دور کر دے گا، اللہ جسموں کی بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ فرماتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر کے عزت نہیں نہ حاصل کرتا، وہ زمانے میں ذلیل ہی رہتا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے شفا حاصل نہیں کرتا وہ زمانے میں بیمار ہی رہتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محبوب نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کچھ نہیں دیا، اللہ کی قسم 23 سالہ زندگی کوئی آپ میں باشعور پڑھا لکھا ہے جس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہو، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں میرے نبی نے کسی ایک بندے کو شفا کے لیے کوئی کڑا دیا ہو، کوئی دھاگا دیا ہو، کوئی چھلا اس کو ڈالنے کے لیے دیا ہو، کوئی تویز لکھ کر اس کو دیا ہو؟ میرے محبوب نے 23 سالہ دور میں کیا دیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، بیماری جو بھی ہوتی میرے نبی قرآن پڑھتے اللہ شفا عطا کر دیتے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنا کر نازل کیا۔ قرآن سے شفا حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی آل کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی ازواج کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے صحاب کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ شرک کیوں کرتے ہیں؟ جب پریشانی مصیبت دکھ آتا ہے نا، پھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، شرک کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے اپنی مصیبتیں اور مشکلیں ٹالنے کے لیے، تو وہ جاتے تھے لات منات اور حبل کے پاس۔ آج کا مسلمان بھی اللہ کے در کو چھوڑا ہوا ہے، اور کل کا کافر جو تھا اس نے بھی اللہ کے در کو چھوڑا ہوا تھا، اور محبوب کریم آئے اس لیے تھے کہ اس ساری کائنات کو ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ ذرا سی پریشانی آپ پر آتی ہے، حضرت انس کہتے ہیں، آپ فرماتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ پریشانی آتی تو یہ کلمہ کہتے، 3 بار کہتے لا الہ الا اللہ۔ سادہ اور پنجابی کا ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ آسمانہ دیاں ساریاں مخلوقاں دا رب بھی تو ہے، زمینہ دیاں ساریاں مخلوقاں دا رب بھی تو ہے، عرش عظیم دا رب بھی تو ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ میری ٹال کوئی نہیں سکتا، ہور داری کوئی نہیں جس در تے میں چلا جاؤں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ جب یہ یقین اور یہ عقیدہ بنے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر شے ٹل جائے گی۔
اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے، اور نبی پاک نے یہی شفا امت کو دی ہے۔ کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی تاگا، کوئی تویز نہیں دیا، قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت لینے کے لیے شرک کرتے ہو جی، فلاں کا بیعت ہو گیا، فلاں کا لڑ پکڑ لیا، فلاں کا پلہ میں نے پکڑ لیا، فلاں کا بیعت ہو گیا جو اب بیڑا پار ہو جائے گا۔ اوے آئیے میرے بھائیو، اللہ نے ہدایت قرآن کو بنایا ہے، اللہ نے نور قرآن کو بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ اللہ کہتا ہے ہدایت بھی یہی ہے اور ہدایت کی نشانیاں بھی یہی ہیں، کسی اور چیز میں ہدایت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام چل رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، وفی ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر بھی تشریف فرما تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ بات ذرا توجہ سے سننا، میرے صحابہ مجھے یوں لگتا ہے میری زندگی کے آخری ایام ہیں، ان قریب اللہ کی طرف سے آئے گا پیغام اور میں اس پیغام کو لبیک کہہ دوں گا، میں چلا جاؤں گا تم کو چھوڑ کر۔ فبکى الناس حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات سننی تھی، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے چیخیں مار کر رونے لگے، اللہ کے رسول آپ چھوڑ کر ہمیں چلے جائیں گے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، وفیکم کتاب اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں چلا تو جاؤں گا، تمہیں ایک کتاب دے کر جاؤں گا، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر اللہ نے ہدایت کو بھی رکھا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے روشنی کو بھی رکھا۔ فرمایا ہدایت ہے، روشنی ہے اس کے اندر، اس قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ ہدایت اور روشنی کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ فیہ ہدی و نورا، اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فخذوہ واستمسکوہ، فخذوہ واستمسکوہ، فخذوہ کا معنی مضبوطی سے پکڑ لینا اس کو۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرنا، تیری میری زندگی میں قرآن کے ساتھ کتنا تعلق باقی ہے۔ فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، واستمسکوہ، اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جتنا زور دے کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کو چھوڑنا نہ، اتنا ہی آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بچے نے پرائمری کر لیا، ناظرہ نہیں آتا، میٹرک کر لیا، ترجمہ نہیں آتا، ایم اے کر لیا، قرآن کی تفسیر نہیں آتی، یوں تو 18ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا افسر ہے، قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی۔ جتنا قرآن سے جوڑا تھا اس امت کو، اتنا ہی قرآن سے ہم دور ہو گئے، اور بیٹھے پھر مجلسوں میں اتنی اتنی دینی باتیں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں، یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں سارا دین اس نے ہی پڑھا ہوا ہے۔ اس کو کہنا سادہ قل اللہ پڑھ کے سنا دے، وہ نہیں آتی اس کو۔ یہ ہماری صورتحال ہوگی قرآن کے ساتھ۔ فرمایا فخذوہ واستمسکوا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے اندر ہدایت ہے اور اس کے اندر ہی روشنی ہے، یہ تمہیں ہدایت دے گا، یہ تمہیں روشنی دے گا۔ اللہ کی قسم آج بھی وہ اندھیروں میں کھڑا ہے، بھلے اس نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، آج بھی وہ شخص اندھیروں کے اندر کھڑا ہے جس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کو سمجھیے، یہ نور ہے، اصل زندگی کا نور یہ ہے۔ اندھیرے ہیں وہ سینے، خوف ہے ان کے اندر، بے سکونی ہے ان کے اندر، وہ سینے کبھی جلا نہیں پا سکتے، ان سینوں کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا جہاں پہ قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کو وقت دیجئے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ حق کے ساتھ زندہ ہے جس نے قرآن کو سمجھ کر زندگی بسر کی ہے، اور باطل کے اندر غرق ہے وہ بندہ جس نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ برہان ہے، دلیل ہے، دلیل کے ساتھ زندہ ہے وہ بندہ جو قرآن کے ساتھ زندہ ہے۔ جو قرآن سے ہٹ کے زندہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے زندگی کی، اس کی زندگی نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ۔ یار اس میں بھی کوئی اختلاف ہے، دسو یار میں پنجابی جانا، کوئی بھابی سنی دا کوئی جھگڑا ہے، کوئی دیوبندی شیعہ دا جھگڑا ہے کہ یار قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن دے نال جڑ جاؤ۔ ہے کوئی اختلاف کسی کو اس بات کے ساتھ، کسی مسلمان کو، کہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے؟
جس دن تم دل سے قرآن کے ساتھ جڑ گئے نا، اللہ زندگی بھر کے سارے اندھیرے ختم کر کے سارے راستے اللہ واضح کر دے گا۔ ہر راستے کو اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ تمہیں چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی آیت کی تلاوتیں کرتے، قرآن کی تعلیم ان کو دیتے، تزکیہ کرتے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس معاشرے سے شرک کو ختم کر دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم شرک سے بچیں، ہماری اولادیں بچیں، ہمارے بچے بچیں، ہمارا ماحول معاشرہ شرک سے بچ جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو شرک سے محفوظ کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔